بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ میاں بیوی آپس میں تنہائی کے لمحات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خاوند اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بیوی کچھ ناراض تھی۔ خاوند کی کوشش کے باوجود جب بیوی نہ بولی تو خاوند نے غصے میں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم، جب تک تو میرے ساتھ نہیں بولے گی تو میں بھی تیرے ساتھ نہیں بولوں گا۔ جب خاوند نے قسم اٹھائی تو بیوی نے بھی قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم، جب تک تو نہیں بولے گا تو میں بھی تیرے ساتھ نہیں بولوں گی۔ اب وہ بھی چپ، یہ بھی چپ۔ رات تو گزر گئی لیکن جب صبح ہوئی، دماغ کچھ ٹھنڈے ہوئے تو سوچنے لگے کہ کوئی تو حل ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ وہ فرمانے لگے، دونوں میں سے جو پہل کرے گا وہ حانث بن جائے گا، یعنی اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جو حانث بن جاتا تھا اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ وہ معاشرے میں اعتبار کے قابل نہیں رہتا تھا۔ لہٰذا دونوں کی خواہش تھی کہ ہماری قسم نہ ٹوٹے۔ اب دونوں پریشان۔ خاوند کو خیال آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، حضرت میں بیوی سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اسے بلا رہا تھا مگر وہ بول ہی نہیں رہی تھی، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم، جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گی تو میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا۔ وہ تو پہلے سے ہی لڑنے کے لیے تیار تھی، اس نے بھی قسم اٹھائی کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی۔ اب ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ تم اس کے ساتھ بات کرو، تمہاری بیوی ہے، میاں بیوی بن کر رہو۔ خاوند ہنستا مسکراتا گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ کیا حال ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بیوی نے کہا، بس تو حانث ہو گیا ہے۔ خاوند کہنے لگا، میں تو حانث نہیں بنا۔ اس نے کہا، وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کر آیا ہوں، اس دور میں علمی ذوق بہت زیادہ تھا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا میں ابھی جا کر مسئلہ پوچھتی ہوں۔ دونوں میاں بیوی مل کر پہلے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ ان کو جا کر بتایا تو وہ کہنے لگے، ابو حنیفہ تو حرام کو حلال کرتا پھر رہا ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انہوں نے کیسے یہ مسئلہ بتا دیا۔ جب یہ سب امام صاحب کے پاس پہنچے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ابو حنیفہ، تم نے حرام کو حلال کیسے کر دیا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے، حضرت میں نے تو حرام کو حلال نہیں کیا بلکہ حلال کو حلال کہا ہے۔ آپ ان سے سنیں تو صحیح، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت، پہلے خاوند نے کہا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا۔ اس کے جواب میں بیوی نے قسم اٹھا دی۔ آپ دیکھیں تو صحیح وہ کس سے بات کرتے ہوئے قسم اٹھا رہی ہے؟ خاوند ہی سے تو بات کر رہی ہے، لہٰذا خاوند کی قسم پوری ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے خاوند سے کہا کہ جاؤ جاؤ، تم اس سے بولو گے تو اس کی بھی قسم پوری ہو جائے گی، تم دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گزارو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس نکتہ سنجی اور معاملہ فہمی کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ایک دفعہ وقت کے بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک فقیر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنائے، لیکن اللہ والوں کو ان عہدوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جس وجہ سے یہ چاروں چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا
کہ ان چاروں کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ پولیس والوں نے ان کو گرفتار کر دیا۔ راستے میں جب ایک جگہ پہنچے تو جو چوتھے فقیہ تھے وہ بیٹھے بیٹھے اس طریقہ سے اٹھے جیسے قضائے حاجت کی ضرورت ہو۔ پولیس والے انتظار میں رہے اور وہ تو گئے تو چلے ہی گئے۔ یہ ایک ہیلا تھا جس کے ذریعے سے وہ چپکے سے نکل گئے۔ اب باقی 3 رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں قیافہ لگاؤں کہ کیا ہوگا؟ دوسروں نے کہا ہاں لگائیں۔ کہنے لگے میں وہاں جا کر ایسی بات کہوں گا کہ خلیفہ منصور کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوگا، لہٰذا میں چھوٹ جاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی ہیلا کر لیں گے، البتہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پھنس جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب تینوں حضرات کو دربار میں پہنچایا گیا تو امام شافعی ذرا آگے بڑھے اور جا کر خلیفہ منصور سے کہنے لگے، خلیفہ صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے گدوں کا کیا حال ہے؟ خلیفہ منصور جو کہ بادشاہ تھا اسے بڑا عجیب لگا کہ میں جس شخص کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں وہ سب کے سامنے میرے گھوڑوں اور گدوں کا حال پوچھ رہا ہے۔ دل میں سوچا کہ یہ شخص اس اہم منصب کے قابل نہیں ہے، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس نہیں بنا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بچ گئے۔ پھر خلیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، ابو حنیفہ میں نے آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بنا دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور فرمایا، میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ منصور نے کہا، نہیں آپ اس قابل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خلیفہ صاحب اب 2 باتیں ہیں، میں نے جو کچھ کہا یا تو وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو جھوٹ بولنے والا شخص چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اور اگر وہ سچ ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ اب خلیفہ حیران ہے کہ اگر کہے کہ ابو حنیفہ تو نے ٹھیک کہا تو بھی ابو حنیفہ چھوٹتے ہیں، اگر کہے کہ تو نے غلط کہا تو بھی ابو حنیفہ چھوٹتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے خلیفہ کو بڑے دربار میں لاجواب کر دیا۔ ایک دفعہ امام صاحب درس دے رہے تھے کہ ایک عورت آئی جو کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر مردوں کی وجہ سے شرم آ گئی اور مسئلہ نہ پوچھا، لیکن ایک ایسا کام کیا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ کام یہ کیا کہ ایک بچے کے ہاتھ میں ایک سیب امام صاحب کی طرف بھیج دیا، جس کا کچھ حصہ سرخ تھا اور کچھ حصہ زرد۔ امام صاحب نے سیب کاٹ کر واپس کر دیا، وہ عورت چلی گئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بالآخر لوگوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عورت حیض کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی، مگر تمہاری وجہ سے شرم و حیا مانے ہوئی، اس لیے الفاظ میں مسئلہ پوچھنے کے بجائے سیب پیش کر دیا کہ کیا عورت کے حیض کے خون کی رنگت زرد ہو جائے تو غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں نے سیب کاٹ کر بتا دیا کہ جب تک زردی سفیدی میں نہ بدلے اس وقت تک نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا، واؤ او وین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واوین۔ اس شخص نے دوبارہ کہا لا ولا اور چلا گیا۔ شرکائے مجلس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا، حالانکہ ان کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا۔ ان میں امام ابو یوسف جیسے کثیر الحدیث محدث تھے، قاسم بن معن، محمد بن حسن جیسے عربی ادب کے ماہر تھے، امام ظفر،
عافیہ بن یزید جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ تھے، اور امام داؤد طائی جیسے زہد و تقوی کے پہاڑ تھے، مگر اشاروں کی یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ بالآخر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ اس بوڑھے شخص نے کیا پوچھا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے اتحیات کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات میں 2 واو ہیں۔ وہ شخص پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں 2 واو والا اتحیات پڑھوں یا 1 واو والا، تو میں نے کہا واوین یعنی 2 واو والا۔ اس نے خوش ہو کر کہا کہ واقعی آپ کا علم شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ پھر لا ولا کہہ کر اشارہ کر دیا کہ آپ کے علم کی مثال نہ مشرق میں ہے اور نہ ہی مغرب میں ہے۔ ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو بن دیکھے گواہی دیتا ہو، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہو، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو، مردار کھا لیتا ہو، جس کی طرف اللہ نے بلایا ہو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو، جس سے اللہ نے ڈرایا ہو اس کا خوف نہ کرتا ہو، فتنے کو محبوب رکھتا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص مومن ہے۔ سوال پوچھنے والا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا وہ کیسے؟ امام صاحب نے فرمایا دیکھو، تم نے پہلی بات کہی کہ بن دیکھے گواہی دیتا ہے، تو مومن اپنے پروردگار کی بن دیکھے گواہی دیتا ہے۔ دوسری بات تم نے یہ کہی کہ یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے، تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى، تو مومن ان دونوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ کہنے لگا یہ بھی ٹھیک فرمایا ہے۔ آپ نے تیسری بات یہ کی کہ اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے، تو دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے، اور بارش سے تو ہر بندہ بھاگتا ہے کہ کہیں کپڑے ہی نہ بھیگ جائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ چوتھی بات یہ کہی کہ مردار کھاتا ہے، تو مچھلی مردہ ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم اسے مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے اس کی طرف رغبت نہیں کرتا، بس وہ جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بلایا ہے، مگر اس کو مشاہدہ حق اتنا مطلوب ہے، اللہ کی رضا اتنی مطلوب ہے کہ محبوب حقیقی کی طرف سے نظر ہٹا کر وہ جنت کی طرف نظر ڈالنا کبھی پسند ہی نہیں کرتا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جس سے اللہ نے ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں، تو وہ دوزخ ہے۔ اس کو اپنے محبوب کی ناراضگی کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اب اسے جہنم میں جلنے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اسے فتنہ محبوب ہے، پس اولاد کو قرآن میں فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور اولاد سے ہر شخص کو طبعی محبت ہوتی ہے، بس وہ شخص مومن ہے۔ سوال پوچھنے والا حیران رہ گیا۔ ان واقعات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیا ہی زبردست علم، حلم اور فقاہت سے نوازا ہوگا۔ جس مسئلہ کا حل کہیں سے نہ نکلتا تھا اس کا حل امام صاحب ہی نکالتے تھے۔ امام صاحب باقی تمام ائمہ سے نہ صرف ذہین تھے بلکہ تمام ائمہ مجتہدین کے استاد بھی تھے۔ ان باتوں کو کون سمجھے اور کسے کسے سمجھائے؟ ایسے لوگوں کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی کوئی جتنا بڑا ہوگا اس کے حاسدین بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی قدر کرنے اور دین کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ
سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد